ویلکم ٹو سیٹل اراؤنڈ دا ورلڈ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد غنی۔ اس پروگرام میں ہم آج کل جس اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے بزنس ویزا، یعنی وہ لوگ جو یو کے جا کے اپنا بزنس کرنا چاہیں ان کے لیے وہاں کیا ڈاکومنٹیشن ان کو چاہیے اور ان کو وہاں کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر کیا سہولتیں ہیں، کچھ پابندیاں بھی ہیں۔ یہ سارے وہ مسائل ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں، وہ ڈیٹیلز ہیں جو ہم آج کل ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہم نے چیزیں کل ڈسکس کی ہیں ان میں ایک ہے انوویٹر فاؤنڈر ویزا، یعنی یہ ایک ایسی کیٹیگری ہے جو ان لوگوں کے لیے جن میں کوئی خاص ٹیلنٹ ہے اس طرح کا جو کہ باقی لوگوں کے پاس نہیں ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ کوئی ایسا کام وہ کر رہے ہیں جو باقی لوگ وہاں پر نہیں کر رہے اور یہ کوئی نئی چیز وہاں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی کنٹری، کوئی بھی ملک جب وہ کسی کو اپنے ملک میں ویزا دیتا ہے کہ آپ یہاں پر آئیں اور آ کے بزنس کریں، تو وہ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ یہ بزنس ہمارے کنٹری کے لیے، ہمارے ملک کے لیے کتنا وائبل ہے، کتنا اسکیلیبل ہے، اور اس سے ہمارے ملک کی اکانومی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ بیسیکلی جب بھی کوئی اوورسیز بنتا ہے، یعنی وہ وہاں جا کے رہتا ہے، اپنی کنٹری کو چھوڑ کے دوسرے کنٹری میں چلا جاتا ہے، اس کا یہ گول ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے وہاں پر جگہ بنائے، پہلی بات، اور پھر یہ کہ وہ وہاں سے کچھ بینیفٹ لے اور وہ بینیفٹ واپس اپنی کنٹری کو بھی ٹرانسفر کرے، جس میں ظاہر ہے کہ اگر وہ وہاں پر کام کرتا ہے تو اس کا جو بھی اس کو پروفٹ ہوگا وہ اپنی فیملی کو، اپنے ملک کو ضرور بھیجے گا۔ یہاں پر اس کی خواہش ہوگی کہ وہ اپنے ملک کی اکانومی کو بھی تھوڑا سا اسٹرانگ کرے۔ اور اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں، پاکستان کی، تو ہماری ملک کی اکانومی کا بہت زیادہ انحصار ہمارے اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ کرتے ہیں، وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جو ان کی فیملیز یہاں پر ہیں، پیسہ بھیجتے ہیں۔ تو اس پروگرام کے توسط سے ہماری یہ خواہش بھی ہے اور یہ کاوش بھی ہے، اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں اور وہ لوگ جو وہاں جانا چاہتے ہیں اور وہ اپنے ملک کی اس طرح سے کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی ان کے اس کام میں جو انفارمیشن ان کو دے سکیں ہم ضرور دیں۔ تو اس میں انوویٹر فاؤنڈر کے اوپر جو ڈسکشن ہو گئی، اس میں اس کی جو اپلیکیشن ہے ہم نے وہ بھی ڈسکس کر لی۔ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس کے علاوہ بھی کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ایک نوجوان یا کوئی بھی جو یہ سمجھتا ہے کہ میں یو کے جاؤں اور میں وہاں جا کے بزنس کروں۔ بالکل اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے یہ، کیونکہ جو صلاحیت جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو کہ انوویشن ہے، وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ تو ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل ضرور ہے، مگر اس اسکل کے اوپر پہلے بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انوویٹر فاؤنڈر تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس ایک خاص اسکل ہے جو باقی لوگ باقی لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کوئی بھی وہاں جا کر کیا وہ کوئی اپنا بزنس کر سکتا ہے، تو اس کا جواب ہے ہاں، کر سکتا ہے۔ کیسے کر سکتا ہے، اس کے جو چیزیں ہیں اور اس میں کیا ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں، کیا انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح انوویٹر فاؤنڈر میں آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں پر جو انگلش کا لیول ہے وہ B2 ہے،
یعنی B2 لیول جس کو اگر آئلٹس کی ہم بات کریں تو 5.5 بینڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اب جو دوسری ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے اسکلڈ ورکر ویزا۔ اب اسکلڈ ورکر ویزا جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہاں ہمیں صرف B1 لیول انگلش کی ضرورت پڑے گی۔ B1 لیول کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی ہی ایوریج یا ایسے آپ کہہ لیں کہ بلو ایوریج لیول کی انگلش لینگویج اسکل ہوتی ہے، جو 4.5 بینڈ تک بھی کسی کا اگر آ جاتا ہے تو اس کو بھی B1 ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ والی اسکل اگر کسی کے پاس ہے انگلش لینگویج میں اتنی وہ تھوڑی بہت ہی مہارت ہے، اس کا اگر لیول B1 ہے تو یہ تو ایک چیز اس نے میٹ کر لی۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ یہ کرے کہ وہ ایک وہاں UK میں اپنا ایک بزنس جو ہے وہ رجسٹر کروائے گا۔ وہ اس کے بزنس کو رجسٹر کروانے کے لیے اس کو کوئی خاص تگ-و-دو نہیں کرنی پڑتی، اس کے لیے ایک طریقہ کار ان کی گورنمنٹ نے وضع کیا ہوا ہے، تو اس کے اوپر اگر وہ چاہے عمل کر کے تو وہ اپنی کمپنی وہاں پر رجسٹر کروا سکتا ہے۔ ہمیں کوئی کالر ہے جس نے جوائن کیا ہے اور وہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو کال لے لیتے ہیں پہلے۔ السلام علیکم، میرا نام حامد ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بزنس ویزا کے لیے انٹرویو کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ کس طرح کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں؟ جی حامد صاحب، شکریہ آپ کا کہ آپ نے کال کی۔ اچھا، اس میں جو بزنس ویزا ہے اس کے لیے انٹرویو بالکل جو میرے خیال میں یہ اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں جو کل ہم بات کر چکے ہیں انوویٹر فاؤنڈر کے بارے میں، کیونکہ اس کا انٹرویو تو عام طور پہ ایمبیسی لیتی ہے۔ انٹرویو کی تیاری کو اگر ہم دیکھیں تو جو بزنس پرپوزل دیا ہوتا ہے ایمبیسی کو یا انڈورسمنٹ باڈی کو جس نے اس کو انڈورس کیا ہے، اس پر چل کر یعنی اس میں جو پوائنٹس ہیں سارے، وہ سارے پوائنٹس ویزا اپلیکنٹ کو یاد ہونے چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو اپلیکنٹ ہے وہ کسی پروفیشنل کی اگر ہیلپ لیتا ہے پرپوزل کو تیار کرنے میں، تو وہ جس نے ہیلپ کی ہوتی ہے وہ سارا کچھ بنا کے بھجوا دیتے ہیں، انڈورس بھی ہو جاتا ہے، مگر جب ایمبیسی میں انٹرویو کی باری آتی ہے تو پھر وہ وہاں پر جو اپلیکنٹ اس کو یہ پرابلم آتی ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ انٹرویو میں کیا کیا کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ پروپوزل بنوائیں یا بنائیں تو اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ اچھی طرح سے وہ پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایمبیسی کو ہم بالکل یہ نہ سمجھیں کہ اس کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو کہ اس کو کسی غیب سے ملنی ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ جو انفارمیشن ہم ایمبیسی کو دیتے ہیں، ایمبیسی کے پاس وہی انفارمیشن ہے ہمارے بارے میں، اس کے پاس کوئی خاص انفارمیشن تو نہیں ہے۔ تو جو ہم نے اس کو اپنے بارے میں جو معلومات دی ہیں، کم از کم ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے ہم نے کیا بتایا۔ تو اپلیکنٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کے جو بزنس پرپوزل ہے اس کو اچھی طرح سے وہ پڑھے، اس کا مطالعہ کرے، اس کے پوائنٹس کو لکھے دو دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، کیونکہ یہ انٹرویو لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ انٹرویو 60 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، یہ 90 منٹس تک بھی جاتا ہے۔ تو انٹرویو کے لیے جب تیاری کرنی ہے تو یہ سارے پوائنٹس ان کو آپ نے بالکل مطالعہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے۔ اب جو کہ آپ کا سوال ہے یہ ہے کہ کاروباری ویزا، اب اس میں اگر ہم جو اس کو دیکھیں براڈر اسپیکٹرم پہ، تو اس میں جو بزنس ویزا ہے اس کا جس نے وہاں پر جا کے کوئی اپنی کوئی میٹنگ کرنی ہے یا وہاں پر کوئی چیز خریدنی ہے یا بیچنی ہے، کوئی ڈیل کرنی ہے، تو عام طور پر ان کا انٹرویو نہیں ہوتا۔ UK کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ ہم UK کے ہی کانٹیکس سے بات کر رہے ہیں، تو اس میں اگر دیکھیں تو وہ ان کا انٹرویو نہیں کرتے۔ اور
جو انوویٹر فاؤنڈر ہے یا جو اسکل ورکر ہیں ان سے انٹرویو ہو سکتا ہے. تھوڑی سی بریک لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا جو انٹرویو ہے ویزا کا, وہ تو اس میں اگر تو وہ وزٹر ویزا ہے, ہوتا وہ بھی بزنس ویزا ہی ہے, مگر وہ وزٹر بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو یہاں پر بزنس کر رہا ہے, اگر وہ وہاں پر جا رہا ہے اپنے کسی کام سے, اپنی کسی اس کی میٹنگ ہے بزنس کی, کوئی ڈیل اس نے فائنل کرنی ہے, کوئی سامان لینا ہے, اس کی انسپیکشن کرنی ہے, یا کوئی سامان بیچنا ہے, اس کے بارے میں کوئی نیگوشیٹ کرنا ہے اس نے, تو عام طور پر ان اپلیکینٹس کا انٹرویو یو کے ایمبیسی نہیں کرتی. اب ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا, وہ تھا اسکلڈ ورکر ویزا. یعنی یہ ایسا ویزا ہے کہ اگر کوئی وہاں پر اپنی کمپنی خود سے بناتا ہے, اپنی کمپنی وہاں پر رجسٹر کروائی آپ نے, کمپنی کو رجسٹر کروانے کے بعد وہی کمپنی جس کو رجسٹر کروایا گیا ہے اس میں ضروری یہ ہے کہ وہاں پر ایک ڈائریکٹر اس کمپنی میں کوئی یو کے کا جو ریزیڈنٹ ہے, یعنی جو یو کے کا رہائشی ہے, یا یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جو برٹش سٹیزن ہے اس کا ہونا ضروری ہے. وہ اس وجہ سے کہ اگر ڈومیننٹ جو شیئر ہیں وہ اپلیکینٹ کے ہوں گے تو پھر اپلیکینٹ اس میں مالک بن جائے گا, تو پھر جو کمپنی ہے وہ اس کو اسپانسر نہیں کر پائے گی. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو وہاں کا برٹش سٹیزن ہے اس کو ڈائریکٹر بنائیں, آپ بھی اپنے شیئر لیں, اور ان شیئرز کے ساتھ وہ کمپنی جو بنائی گئی ہے, کمپنی بنانے کے بعد اس کمپنی میں آپ دیکھ لیں کہ آپ نے ٹریڈ کیا کرنی ہے, کیونکہ بہت سی ٹریڈز ہیں اس میں کنسٹرکشن ہے, اس میں اور جو سروسز ہیں اس کی ٹریڈ ہے, فارمیسی ہے, اور اس میں جو ان کا جو رجسٹر ہے اگر آپ دیکھیں گے اس میں تو خاصی اس میں ایک گنجائش ہے کہ ان کاموں کے لیے وہاں پر کمپنی بنائی جا سکتی ہے. کمپنی بن گئی. اب یہ کمپنی کا جو ٹائم ہے, یعنی اس کی ایک میچورٹی کا ٹائم ہے, یہ کمپنی فوراً جب بنی ہے تو یہ بنتے ہی تھوڑی ہی کسی کو اسپانسر کر دے گی. اگر نئی بنائی گئی ہے تو اس کا ایک ٹائم فریم ہوگا اور تھوڑا سا اس کی رننگ ہوگی, وہ کمپنی اپنا کام کرے گی. پھر وہ کمپنی یہ بتائے گی کہ جی یہ جو ہماری کمپنی ہے اس کو کسی اوورسیز ورکر کی ضرورت ہے. پھر وہ جو اوورسیز ورکر ہے اس کا ایک پراپر ایک پروسیجر ہے, وہ سارا پروسیجر کیا جاتا ہے. پھر اس کی اپلیکیشن آتی ہے, انٹرویوز, یہ سب چیزیں جو ہیں ان کی روٹین کا حصہ ہوتی ہیں. مگر وہ کمپنی آپ کو بھی, یعنی جو اس کا شیئر ہولڈر ہے وہ ادھر ہی بیٹھا ہے, تو اس کو اسپانسر کر سکتی ہے. کمپنی نے آپ کو اسپانسر کر دیا, مگر اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ ڈاکومنٹیشن بالکل پوری کرنی پڑے گی, اس طرح سے کہ ایک سی وی بنانا پڑے گا اس ٹریڈ کا جس ٹریڈ کی آپ کی کمپنی ہے. بہتر تو یہی ہے کہ آپ وہی کام کریں, وہی کمپنی بنائیں جو کام آپ کو آتا ہے, جس کام میں آپ اسکلڈ ہیں, تاکہ آپ کو اپنے سی وی میں کوئی اس طرح کی چیز نہ بتانی پڑے وہ جو کوئی کام آپ کو نہیں آتا. تو بالکل پراپر ایک سی وی بنائیں, اس کا ایک فارمیٹ ہے, وہ سارے فارمیٹ مل جاتے ہیں, آپ وہ اویلیبل ہیں. اس فارمیٹ کے اوپر اپنا سی وی بنائیں, پروفیشنل سی وی ہونا چاہیے. وہ اپنی کمپنی کو بھیجیں گے, کمپنی کو ہر چیز اپنے ریکارڈ میں رکھنی ہے, ان کو ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں رکھ کر تو پھر اسپانسر کرنا ہے اپنے امپلائی کو. امپلائی کو اسپانسر کر دیا, امپلائی نے وہاں پر یہ جو ویزا ہے, یہ چونکہ اس کا جو کاسٹ جو ملے گا وہ 3 سال سے لے کر تو 5 سال تک مل سکتا ہے. وہ کاسٹ چلا گیا, وہ لیا, اور پھر پھر جو ویزا ہے وہ اپلائی کر دیا.
ویزا اپلائی کرنے کا جو اس کا طریقہ کار ہے وہ بھی بالکل اس طرح کا باقی ویزا ہوتے ہیں، مگر اس میں صرف یہ ہے کہ اس میں بھی آپ کو جو وزٹر ویزا ہے وہ اور اس میں یہ فرق ہے کہ یہ لانگ ٹرم ویزا ہے. یعنی یہ اگر کہہ لیں کہ وزٹر ویزا پر جب بھی آپ کو ویزا ملتا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ 180 دن سے زیادہ آپ وہاں پر نہیں رک سکتے. یعنی اگر کوئی بھی ویزا ہولڈر جاتا ہے وزٹر ویزا پر یو کے تو اور وہ اگر 180 دن سے ایک دن بھی اوپر ہوتا ہے، یعنی 181 دن اگر وہ رہتا ہے تو وہ وہاں پر اللیگل کنسیڈر کیا جائے گا. تو اس میں اس طرح کی چیز نہیں ہے. وزٹر ویزا جو ہوتا ہے وہ بھی بزنس ویزا ہی ہے. وہ آپ وہاں پر گئے ہیں کوئی نیگوشیٹ کرنے کے لیے، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، تو اس کے لیے آپ کو کوئی ٹی بی ٹیسٹ نہیں چاہیے ہوتا. آپ اسٹریٹ فارورڈ جو ہے اپنا ویزا اپلائی کرتے ہیں، اس کی فیس ہی بہت تھوڑی ہے، مگر اس کی جو فیس ہے یہ خاصی اس کے مقابلے میں زیادہ ہے. اور اس میں پھر ہم کو جو IHS ہے، یعنی جو انٹرنیشنل ہیلتھ سرچارج ہے، وہ بھی پے کرنا پڑتا ہے. ایک کالر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو ان کا کوشچن پہلے سن لیتے ہیں. السلام علیکم سر، میرا نام عمران ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ سر بزنس ویزا کے فوائد اور مسائل کیا ہیں اور ان سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے؟ جی وعلیکم السلام. آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو بزنس ویزا ہے اس میں کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں. بالکل یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جی اس میں ہر چیز تو اچھی نہیں ہوتی. ہر چیز تو وہاں پر آپ بس چلے گئے، آپ نے کاروبار کر لیا اور پھر پیسے کمانے شروع کر دی اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا. بالکل اس طرح کی بات بھی نہیں ہے. وہ یہ ہے ہر گورنمنٹ، جس طرح ہماری پاکستان میں بھی جو ہماری جو گورنمنٹ ہے، ہماری گورنمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے بزنس کو رجسٹرڈ کروائیں اور پھر ہم اپنے بزنس کے اکارڈنگلی جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کا ہم ٹیکس پے کریں. یہاں پر جس طرح انکم ٹیکس ہے، GST ہے، پروفیشنل ٹیکس ہوتا ہے، پھر جو PRA بن گئی ہے، پروونشل ریونیو اتھارٹی ہے، وہ بھی ہم سے ٹیکس لیتے ہیں. اسی طرح سے جو UK کی گورنمنٹ ہے وہ بھی جو وہاں پر آ کے کام کر رہا ہے، چاہے اپنا بزنس کر رہا ہے، وہ بھی ان سے ٹیکس لیتے ہیں. تو وہ ٹیکس ہر کسی کا وہ ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، مگر یہ ٹیکس دینا انتہائی ضروری ہے. اپنے بزنس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ لیجیٹیمیٹ رہے، صحیح رہے، چلتا رہے، اس کی جو رننگ ہے وہ بالکل اسموتھ ہو، تو وہ ٹیکس دینا ضروری ہے. اور اگر بزنس وہاں پر کیا جائے اور ٹیکس نہ پے کیا جائے تو وہ بھی بزنس جو ہے وہ پھر بند ہو جائے گا، یا یہ کہہ لیں کہ پھر وہ اللیگل ہو جائے گا. یعنی اس چیز میں جو بھی وہاں پر کام کر رہے ہیں اس کا ایک انہوں نے ایک چینل بنایا ہے کہ آپ نے کسی کو انوائس کرنا ہے، وہ پھر آپ کے پیسے جو ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گے اور پھر وہاں سے آپ آگے ان پیسوں کا استعمال کر سکتے ہیں. یعنی جس کو کیش ان ہینڈ کہتے ہیں، وہ ایک ٹرم وہاں پر چلتی ہے، کیش ان ہینڈ. یعنی جو بھی کام کیا، پیسے جو ہیں وہ لیے، جیب میں ڈالے ہوئے گھر آ گئے. یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ وہاں پر اتنی انکریج نہیں کی جاتی. یعنی یہ ہے کہ آپ جب بھی کام کریں گے، جس طرح جو بزنس ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں وہاں جا کر، تو آپ کیش ان ہینڈ نہیں کریں گے. جس کو بھی آپ چیز بیچیں گے وہ پراپر ایک طریقے سے وہ اس کی ایک انوینٹری ہوگی، وہاں سے وہ چیز نکلے گی، پیسے جو ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گے. اور پھر اگر آپ وہاں پر کبھی دیکھیں، بہت سی یہاں سے ویڈیوز مل جائیں گی. اب تو نالج کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. اگر وہاں دیکھا جائے تو وہاں پر لوگ کیش اپنے ساتھ اب کیری ہی نہیں کرتے. یعنی یہ ہے کہ کسی نے اگر 2 پاؤنڈ 3 پاؤنڈ کی کافی بھی لینی ہے تو وہ وہاں پر جو کافی شاپ والا ہوگا وہ بھی آپ کو اس کے پاس ہے وہ QR کوڈ ہوگا یا کارڈ مشین ہوگی کہ اپنا کارڈ ڈالیں اس میں اور وہیں سے وہ آپ کا جو بل ہے وہ لے لے گا.
اس طرح سے بسوں میں چلے جائیں یا ٹرین میں چلے جائیں، وہاں پر بھی کوئی کیش ہینڈلنگ نہیں ہے، تو وہاں پر جو ٹیکسز ہیں وہ پے کرنا ضروری ہیں. اپنے جو ڈاکومنٹیشن ہے، وہاں پر اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں، وہاں پر لائرز ہوتے ہیں، تو وہ خاصی اس میں ہیلپ کرتے ہیں، اور وہ جو ڈاکومنٹیشن ہے آپ کے بزنس کی، اس میں وہ خاصا اسسٹ کرتے ہیں، تو ان سے وہاں پر ہیلپ لی جا سکتی ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے اور وہاں پر کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں. تو مسائل میں جو بات ہم کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ٹیکسز ہیں وہ ٹائم پہ پے کرنے ہیں، وہ ضروری ہیں. اب ہم اس سے پہلے جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ وہاں پر جب آپ وہاں جاتے ہیں کہ میں نے وہاں پر جا کے کوئی اپنا بزنس جو ہے وہ سیٹ اپ کرنا ہے. بزنس سیٹ اپ کرنے کے لیے جس طرح اسکل جو ویزا جو روٹ ہے یہ بڑا بہترین ہے. اس میں آپ سیلف سپانسرڈ ایک ٹرم چلتی ہے. اگر آپ سیلف سپانسرڈ ٹرم کو دیکھیں گے، سرچ کریں گے، تو اس پر آپ کو شاید کوئی ڈائریکٹ روٹ جو ہے وہ نہیں ملے گا، مگر بہرحال یہ ایک ایسا روٹ ہے کہ جو ڈیولپ ہو سکتا ہے آپ کو وہاں پر بزنس میں اسسٹ کرنے کے لیے. وہ یہ ہے کہ جانا جو پاکستان سے یا جہاں سے بھی آپ جا رہے ہیں، جانا آپ کو اسکلڈ ورکر ویزا پر ہی پڑے گا. کورس آپ کو چاہیے ہے ویزا اپلائی کرنے کے لیے، جو کہ 3 سے 5 سال کا ہو سکتا ہے. مگر وہاں پر جا کر اسی کمپنی میں، جس کمپنی میں آپ نے اپنا جو شیئرز ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، وہ کمپنی آپ چاہیں تو آپ اس کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں، اسی کمپنی کو چلا سکتے ہیں. یعنی خود کو ہی سیلری آپ نے پے کرنی ہے. جب آپ خود کو سیلری پے کر رہے ہیں تو آپ اس میں سے جو گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ الگ ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ اپنی جو بھی آپ کا کام ہے، آپ کام کر رہے ہیں جو سیلری، کیونکہ اس میں اس کا جو تھریش ہولڈ ہے اس کی سیلری کا، ان کی گورنمنٹ نے یہ بھی خاصا ایلیویٹ کر دیا ہے، بڑھا دیا ہے اس کو، تو سیلری بھی اب ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. تو وہ اس میں سے جو ٹیکس ہے وہ اس میں سے نکل جائے گا، اور آپ کی جو سیلری ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں وہ آ جائے گی. تو اس طرح سے اس کی جو بزنس ہے وہ وہاں پر کیا جا سکتا ہے. مطلب اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑی ایک لسٹ ہے ان تمام جو کاروباروں کی جو بھی وہاں پر آپ چاہیں کہ آپ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی سوٹ کرتا ہے کسی کو، وہ وہاں پر وہ بزنس کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے. جو سیٹلمنٹ ہے، پرماننٹ ریزیڈنسی ہے، وہ اپنے لینی ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے کم از کم 5 سال تو ویٹ کرنا پڑے گا اس اپلیکینٹ کو یا اس بندے کو جو اسکلڈ ویزا لے کے وہاں پر جا رہا ہے. اس کو 5 سال وہاں پر انتظار کرنا پڑے گا. 5 سال بعد وہ اگر چاہے تو وہ ILR، جس کو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کہتے ہیں، وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہے، وہ اپلائی کر سکتا ہے. بات کر لیتے ہیں کہ اس میں بینیفٹس کیا کیا کچھ ہیں. یعنی مسائل تو ہیں اپنی جگہ پر، وہ تو جب بھی آپ کہیں بھی کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں، کوئی بھی بزنس کرتے ہیں، چاہے پاکستان میں کریں، جہاں بھی آپ کریں گے، وہ تو مسائل تو آئیں گے ہی آئیں گے. مگر صرف مسائل تو نہیں آئیں گے، کچھ بینیفٹس بھی ہوں گے. تو اس میں جو بینیفٹ ملتا ہے وہ پوری جو فیملی ہے جب وہاں پر جاتی ہے، تو فیملی میں بچے بھی ہوں گے، فیملی میں اسپاؤس بھی ہوگا. اگر مین اپلیکینٹ خاتون ہے یعنی بیوی ہے، تو شوہر جو ہے وہ اس کا اسپاؤس بن جائے گا. یعنی اس طرح سے کہ جو مین اپلیکینٹ ہے وہ تو جس ویزے پر آیا ہے اس کے اوپر تو کچھ بائنڈنگز ہیں وہاں پر کہ اس نے یہ کام کرنے ہیں اور اس طرح پر ٹیکس پے کرنا ہے سارا. مگر جو اسپاؤس ہیں ان کے اوپر تو پابندی نہیں ہے. وہ تو جو چاہیں
جس کام میں بھی وہ چاہیں وہ کام وہ کر سکتے ہیں. وہ وہاں پر چاہیں تو اپنا کوئی بھی چھوٹا موٹا جو بزنس ہے وہ سیٹ اپ کر سکتے ہیں, اپنی کمپنی بھی وہاں بنا سکتے ہیں. سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ بچوں کو ہوتا ہے, یعنی یہ کہ جو بچے یہاں سے جا رہے ہیں وہاں ان کو فرسٹ کلاس جو سکولنگ ہے وہ وہاں پر مل جاتی ہے, آلموسٹ فری آف کاسٹ ہی ہوتی ہے. وہ تھوڑے بہت چارجز ہوتے ہیں, وہ بہت سی مطلب بہت ہی آپ کہہ لیں کہ نامنل سے ہوتے ہیں. وہ چارجز وہاں پر جو سکولز ہیں وہ لیتے ہیں, اور بچوں کو پاکستان میں رہتے ہوئے اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم یو کے میں بورڈنگ سکول میں اپنے بچے کو وہاں پر بھیجیں اور اس کو وہاں پر پڑھائیں, تو یہ مڈل کلاس جو ہماری ہے اس کے لیے تو عام طور پر یہ ذرا مشکل بات ہے. اور اگر بچے 3-4 ہیں تو پھر تو ناممکن ہو جاتی ہے. مگر یہ ہے کہ اگر آپ اسکلڈ ویزا روٹ پر وہاں چلے گئے ہیں تو آپ وہاں اپنے بچوں کو ان کے سکولز میں پڑھا سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ بچے وہاں پر وہ ایجوکیشن وہاں لیتے ہیں, وہ وہاں کا جو ایک ملٹی کلچرل جو ایک انوائرمنٹ ہے اس سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں. اسٹرگل تو ڈیفینیٹلی کرنی پڑتی ہے, اور اسٹرگل تو ماں باپ کرتے ہی ہیں. پاکستان میں بھی رہ کے تو اسٹرگل تو بہت ہوتی ہے, مگر وہاں پر جا کے اسٹرگل ماں باپ کرتے ہیں, مگر بچوں کو اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کو وہاں کی جو کوالیفیکیشن ہے, وہاں کی ایجوکیشن ہے کم از کم اے لیول تک, کیونکہ وہاں پر اے لیول تک تو وہ فری ہی ہوتی ہے ان کی ایجوکیشن. تو اس میں ہمارے بچوں کو جو یہاں سے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں ان کو خاصا بینیفٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ جو بزنس کرنے کے لیے وہاں پر جانا ہے, اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک پراپر فیزیبلٹی ہونی چاہیے کہ ہم نے وہاں جا کر کیا بزنس جو ہے وہ کرنا ہے. کمپنی اگر بنائی ہے تو وہ کمپنی وہاں پر کیا کام کرے گی, جس کام کا بھی یہاں ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے, وہی کام کی کمپنی بنائیں, وہی کام وہاں پر جا کے کریں. اس طرح سے کہ وہاں پر ریسٹورانٹس ہیں, بہت ریسٹورانٹس ہیں, ہمارے ایین جو کمیونٹی ہے اس کے بہت ریسٹورانٹس ہیں وہاں پر, اور سارے ہی وہاں پر جائیں تو وہاں ویٹنگ میں ہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اتنا وہاں پر کام ہوتا ہے. اس کے بعد کنسٹرکشن کی جو, کیونکہ یو کے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں ہاؤسنگ کا ایک خاصا بحران جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں بندے یعنی پوری دنیا سے ہی جو لوگ اسکل ورکر ویزا پر جا رہے ہیں, اسٹوڈنٹس وہاں پر دنیا سے بہت آتے ہیں, ہمارے پاکستان سے بہت اسٹوڈنٹ وہاں پر جاتا ہے. تو یہ سارے جو لوگ ہیں یہ وہاں پر جب چلے گئے ہیں تو انہوں نے کہیں رہنا تو ہے, تو اس سے جو ہاؤسنگ ہے اس کے اوپر خاصا بوجھ ہے. تو کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری ہے وہ وہاں پر بڑی آج کل بوم پر ہے. وہاں پر لوگ اپنے جو یہاں پر جن کو یہ کام آتا ہے ان کے پاس پیسے بھی ہیں, وہ یہ کر سکتے ہیں. وہ وہاں پر اب گھر جو ہیں وہ بنا رہے ہیں اور بنا کے وہاں بیچ بھی رہے ہیں. یہ بڑا اچھا بزنس ہے. اور بھی دیگر اگر دیکھا جائے تو خاصا وہاں پر جو بزنس ہے وہ ہو سکتا ہے. بینیفٹ کی اگر ہم جس طرح بات کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ ہے کہ آپ کو جو بھی بزنس وہاں پر جو ظاہر ہے وہ کمپلائنس تو دینی ہوتی ہے. جب بھی ڈپارٹمنٹ میں جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں, نئے ملک میں گئے ہیں, کمپلائنس تو ہم دیں گے. ویزا کے جو رولز ہیں, جو ریگولیشنز ہیں, جو پابندیاں ہیں وہ تو دیکھنی ہی ہیں, وہ تو برداشت کرنی ہی ہوتی ہیں. مگر اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو بینیفٹس اس کے وہ بہت زیادہ ہیں. سب سے بڑا بینیفٹ تو یہی ہے کہ وہاں جو پیسہ ہے وہ یہاں پر آ کے اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے. مگر ظاہر پیسہ وہاں پر رہ کے تو خرچ بھی تو کرنا ہے. وہاں پر آپ نے وہاں فوڈ ہے, وہاں پر آپ کی اکوموڈیشن ہے, اور وہاں پر بچوں کی اسکولنگ, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اسکولنگ وہاں پر سب سے بڑا بینیفٹ ہے کہ اسکولنگ وہاں پر اتنی مہنگی نہیں ہے. ٹرانسپورٹیشن کی اگر بات کریں
تو ٹرانسپورٹیشن وہاں پر جو میرے خیال میں سب سے جو اچھا سسٹم ہے دنیا میں وہ اگر دیکھا جائے تو وہ پبلک ٹرانسپورٹ کا وہ یہاں دیکھا گیا ہے یو کے میں. بہت اچھا، بہت زبردست. ان کے جو اربن ایریاز ہیں وہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم بہت اچھا ہے. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں لکھا ہوا ہے ہر اسٹیشن، ہر جو بس اسٹاپ ہے کہ 3 منٹ میں بس آ رہی ہے، تو وہ 2.5 منٹ میں کہیں نظر نہیں آئے گی آپ کو، مگر اگلے 30 سیکنڈ میں پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے گی. تو وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہیں، مطلب بینیفٹس تو بہرحال وہاں پر ہیں. اور اس میں اگر اس کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ دیکھیں تو بینیفٹس کے آگے وہ کوئی زیادہ نہیں ہے. تو امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن خاصی ہیلپ فل لگے گی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.